الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
آج دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف ایک افراتفری کا عالم ہے، چاہے وہ مشرقی ممالک ہوں یا مغربی، ترقی یافتہ کہلانے والے ممالک ہیں یا ترقی پذیر یا نسبتی لحاظ سے غیر ترقی یافتہ۔ بعض ملک یا ملکوں کے رہنے والے اپنے ملک کے اندر فسادوں کی وجہ سے پریشان ہیں اور خوف کا شکار ہیں۔ بعض دوسرے ممالک اور حکومتوں کی دخل اندازیوں کی وجہ سے خوف کا شکار ہیں۔ بعض دہشت گردوں کی کارروائیوں کی وجہ سے پریشان ہیں اور خوف کا شکار ہیں۔ یہ دہشت گردی سیاسی وجوہات کی وجہ سے ہو یا نام نہاد مذہبی وجہ سے۔ نام نہاد میں اس لیے کہتا ہوں کہ مذہب کے نام پر یا مذہب کی طرف منسوب کر کے جو دہشت گردی ہوتی ہے، اور اس منسوب کرنے والوں میں جیسا کہ میں نے کہا کچھ تو مذہب کے نام پر کرنے والے ہیں اور کچھ خود ساختہ تصور پیدا کر کے اور خاص طور پر اسلام کے خلاف تصور پیدا کر کے پھر اس کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں۔ بہرحال مذہب کبھی بھی دہشت گردی کی تعلیم نہیں دیتا، اور خاص طور پر اسلام کی تعلیم تو کلیتاً اس حرکت کے خلاف ہے۔ اور پھر کسی حکومت میں رہ کر اس کا شہری ہو کر پھر اس قسم کی حرکتیں کرنا تو کسی بھی صورت میں اسلام میں قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ انسانیت اور خدا کی مخلوق پر بعض طبقات کی طرف سے ظلم خدا کے نام پر ہوتا ہے۔ پھر بعض ممالک جنگ کے خوف کی وجہ سے پریشان ہیں، بعض کو قدرتی آفات نے گھیرا ہوا ہے، اور ان ملکوں میں بسنے والے پریشانی اور خوف کا شکار ہیں۔ غرض کہ آج ہر ہمدرد انسانیت اور خدا کا خوف رکھنے والا دل اس امر کی طرف متوجہ ہے اور غور کرتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ مکمل طور پر کہیں بھی اطمینان قلب اور امن کسی کو نصیب نہیں ہے، اور اس درد کے ساتھ فی زمانہ صرف احمدی سوچتا ہے۔ مجھے ڈاک میں اکثر خطوط ملتے ہیں کہ دنیا کے امن کے لیے، ملک کے امن کے لیے دعا کریں۔ یہ خطوط لکھنے والے جو کہ گو چند ایک ہوں گے، لیکن مجھے علم ہے، مختلف ذریعوں سے علم ہوتا رہتا ہے کہ اکثریت احمدیوں کی دنیا کے یا اپنے اپنے ملکوں کے حالات کی وجہ سے پریشان ہیں۔ یہ کس قسم کے پریشان کن حالات ملکوں میں پیدا ہوئے ہیں، دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، اور یہ ہے سوچ جو ہے، یہ اس انقلاب کا نتیجہ ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ماننے والوں کے دلوں میں پیدا کیا۔ یہ جذبات اس وجہ سے احمدی کے دل میں پیدا ہوتے ہیں کہ اس کی ایمانی حالت کو اس زمانے کے امام نے بدلا ہے۔ خدا کا خوف اور خدا کی مخلوق سے ہمدردی
اس کے دل میں پیدا کی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بعثت کی غرض مختلف جگہ پر بیان فرمائی ہے۔ آپ یہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ ایمانوں کو قوی کروں اور خدا تعالیٰ کا وجود لوگوں پر ثابت کر کے دکھلاؤں، کیونکہ ہر ایک قوم کی ایمانی حالتیں کمزور ہو گئی ہیں اور عالم آخرت صرف ایک افسانہ سمجھا جاتا ہے، اور ہر ایک انسان اپنی عملی حالت سے بتا رہا ہے کہ وہ جیسا کہ یقین دنیا اور دنیا کی جاہ و مراتب پر رکھتا ہے اور جیسا کہ اس کو بھروسہ دنیاوی اسباب پر ہے، یہ یقین اور بھروسہ ہرگز اس کو خدا تعالیٰ اور عالم آخرت پر نہیں۔ زبانوں پر کچھ ہے مگر دلوں میں دنیا کی محبت کا غلبہ ہے۔ سو میں بھیجا گیا ہوں کہ تا سچائی اور ایمان کا زمانہ پھر آئے اور دلوں میں تقویٰ پیدا ہو۔ پھر آپ فرماتے ہیں وہ کام جس کے لیے خدا نے مجھے مأمور فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ خدا میں اور اس کی مخلوق کے رشتے میں جو کدورت واقع ہو گئی ہے اس کو دور کر کے محبت اور اخلاص کے تعلق کو دوبارہ قائم کروں اور سچائی کے اظہار سے مذہبی جنگوں کا خاتمہ کر کے صلح کی بنیاد ڈالوں اور وہ دینی سچائیاں جو دنیا کی آنکھ سے مخفی ہو گئی ہیں ان کو ظاہر کر دوں۔ آپ فرماتے ہیں قرآن شریف کے بڑے حکم دو ہی ہیں، ایک توحید و محبت و اطاعت باری عز اسمہ، دوسری ہمدردی اپنے بھائیوں اور بنی نوع کی۔ بس خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس زمانے کے امام کو ماننے والے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے زمانے کی اصلاح کے لیے اس وقت بھیجا جب دنیا میں ہر طرف فساد اور خود غرضی کا دورہ تھا۔ اس امام کو ماننے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان برائیوں اور فسادوں سے بچنے کے راستے دکھا دیے۔ اب یہ ہر احمدی کا کام ہے کہ توحید کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے کوشش کرے، خدا سے ذاتی تعلق پیدا کرے، مخلوق کی ہمدردی میں ہر وقت کوشاں رہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ گزشتہ 100 سال سے زائد عرصے سے ان فرائض کی ادائیگی کے لیے حت المقتور کوشش کرتی ہے۔ ہمدردی کے جذبے کے تحت اور اس وجہ سے ہی کہ ہمارے دلوں میں ہمدردی ہے، ہمیں ان لوگوں کو ان آفات کی اور ان فسادات کی وجوہات بھی بتانی چاہیے۔ دنیا کے ہر شخص تک یہ پیغام پہنچانا چاہیے کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ اپنے حلقہ احباب میں بھی اخباروں کو خطوط لکھ کر یا دوسرے ذرائع استعمال کر کے دنیا کو پہلے سے زیادہ کوشش کے ساتھ یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اگر خدا کو نہیں پہچانو گے، اگر اس کے قوانین پر عمل نہیں کرو گے تو یہ بے چینی کبھی ختم نہیں ہوگی، یہ فساد کبھی ختم نہیں ہوں گے، یہ عرضی اور سماوی آفات کبھی ختم نہیں ہوں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے کے ساتھ استہزاء اور حد سے زیادہ زیادتیوں بڑھنا اور پھر اس پر ڈٹائی اور ضد سے قائم رہنا، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو کبھی دنیا کا امن اور سکون قائم نہیں رہنے دیں گی۔ اب آفات کو ہی لے لیں، جہاں ان کی شدت بڑھ رہی ہے ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ ان موسمی آفات جو ہیں ان کو زمینی اور موسمی اور مختلف تغیرات
کی وجہ قرار دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ بھی دیکھنے والی چیز ہے اور دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے کہ 100 سال پہلے ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی اصلاح کے لیے بھیجا ہے، اور میری تائید میں اللہ تعالیٰ زمینی اور سماوی نشانات دکھائے گا، زلزلے آئیں گے، آفتیں آئیں گی، تباہیاں ہوں گی، اگر لوگوں نے توجہ نہ دی۔ اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ باتیں سچ ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ زلزلے بھی اس کثرت سے اور شدت سے آ رہے ہیں جن کی مثال 100 سال پہلے کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ اب گزشتہ دنوں بنگلہ دیش میں بڑا سخت طوفان آیا، کہتے ہیں کہ 47 سال بعد ایسا طوفان آیا ہے۔ اس میں ایک اندازے کے مطابق 15,000 اموات متوقع ہیں۔ متوقع اس لیے کہ ابھی تک سیلاب زدہ علاقوں میں، طوفان زدہ علاقوں میں مکمل طور پر رسائی نہیں ہو سکی کہ نقصان کا اندازہ لگایا جا سکے۔ 6 لاکھ افراد بے گھر ہوئے۔ اس علاقے میں احمدیوں کی بھی کچھ ہیں تعداد جن کو مالی نقصان ہوا ہے۔ ظاہر ہے طوفان جب آتے ہیں تو مالی نقصان تو ہوتا ہے، لیکن ابھی تک کی اطلاع کے مطابق اللہ تعالیٰ کے فضل سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ احمدیوں کو محفوظ رکھے۔ ہیومینٹی فرسٹ کے رضاکار UK سے بھی اور کینیڈا سے بھی مدد کا سامان لے کر وہاں جا رہے ہیں۔ جماعت ہمدردی کے جذبے کے تحت وہاں کام کرنے جا رہی ہے اور ہر اس جگہ پہنچتی ہے جہاں بھی کوئی ستم زدہ یا مصیبت زدہ مدد کے لیے پکارے۔ گزشتہ 1-2 سال سے احمدیوں کے حالات بنگلہ دیش میں کافی تنگ کیے ہوئے ہیں۔ ملا نے جلسے، جلوس، توڑ پھوڑ، مسجدوں کو نقصان پہنچانا۔ اب ملا کی عادت بن چکی ہے کہ ان پڑھ اور معصوم عوام کو اسلام کے نام پر ابھار کر ظلم کروائے جائیں، اور وہ کروا رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہر ضرورت مند کی جماعت مدد کرتی ہے، کیونکہ یہ امتیازی خصوصیت ہے اور ہونی چاہیے ایک احمدی اور کی، اور یہی فرق ہے جو کہ احمدی اور غیر میں ہے۔ اس لیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میرے کاموں میں سے ایک اہم کام بنی نوع سے ہمدردی ہے۔ پھر بنگلہ دیش کیا، پاکستان جہاں احمدیوں کے خلاف ایک ظالمانہ قانون بنا کر احمدیوں کی مذہبی آزادی کے حق کو غصب کیا گیا۔ خدائے واحد و یگانہ کا حقیقی فہم و ادراک رکھنے والے اور ہر قسم کے شرک سے پاک معصوم احمدیوں کو اللہ اکبر کہنے پر پابندی لگا دی گئی۔ عشق رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار لوگوں کو حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے منع کیا گیا، اور اس جرم کی سزا یا ان جرموں کی سزا کئی سال قید ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ احمدیوں کے دلوں سے نہ یہ قانون اللہ تعالیٰ کی محبت چھین سکے، نہ عشق رسول کے اظہار پر دلوں پر پابندی لگا سکے۔ لیکن کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ ان ظلموں کے باوجود جب پاکستان میں تقریباً 2 سال ہوئے شدید زلزلہ آیا جس سے لاکھوں افراد لقمہ اجل بن گئے، کئی آبادیاں زمین میں دفن ہو گئیں، کئی آبادیاں زمین بوس ہو گئیں، تو اس وقت بھی ان سب ظلموں کے باوجود جو حکومت اپنے قانون کے تحت احمدیوں سے روا رکھتی ہے، جماعت نے دل کھول کر آفت زدہ اور مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کی، کیمپ لگائے، کئی مہینے خوراک مہیا کی، علاج معالجہ کی سہولت دی،
باوجود اس کے کہ ہمارے کیمپ میں دوائیوں اور دوسری اشیاء کے سٹور پر ایک دفعہ مخالفین نے آگ بھی لگا دی، لیکن ہمدردی کے جذبے کے تحت ہم نے اس کام میں فرق نہیں آنے دیا۔ پھر زلزلے کے بعد اعصابی امراض کی شکایت بھی بڑھ جاتی ہے، لوگ خوفزدہ ہوتے ہیں، تو کشمیر کے ایک علاقے میں اعصابی امراض کے لیے کروڑوں روپے خرچ کر کے ہیومینٹی فرسٹ نے اعصابی امراض کا ایک وارڈ بنایا ہے، پورا اکوپ کیا جسے۔ تو ہم نے تو اس ظلم کے باوجود اپنا کام کیا اور کیے جاتے ہیں کہ ہماری فطرت میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات پیدا کر دی ہے کہ تم نے بنی نوع انسان کی سچی ہمدردی کرنی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے پیارے کی حمایت میں وارننگ دیتا ہے اور دیتا چلا جا رہا ہے اگر ان لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ اب دیکھیں، ایک زلزلہ آیا، ملک کے ویسے حالات پہلے کیا تھے، اب اور پھر اس میں بد سے بدتر حالات ہوتے چلے جا رہے ہیں، سیاسی بھی معاشی بھی۔ اب پاکستان میں ہر طرف بے چینی، فساد، قتل و غارت کہ عام پھیلا ہوا ہے۔ حکومت وقت کچھ کہتی ہے تو اس کے مخالف، اسی بات کے مخالف حکومتی کارندے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حکومت ایک بات کہتی ہے تو عدلیہ دوسرا بات کہہ دیتی ہے۔ سیاستدان ہیں تو وہ ملک کے ہمدردی کے بجائے ذاتی اناؤں اور عزتوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ پاکستان کا ہر شہری جانتا ہے کہ لا قانونیت زوروں پر ہے، قانون توڑنے والے بھی اور قانون نافذ کرنے والے بھی اور عدل کام کرنے والے بھی، سب اس دوڑ میں لگے ہوئے ہیں کہ اپنی عزتوں کی حفاظت کی جائے اور ملک کو داؤ پر لگا دیا جائے۔ پہلے اسلام آباد میں حکومت کے اندر حکومت تھی، اب سوات میں بغاوت پھیلی ہوئی ہے۔ وہی لوگ جو حکومت کے پروردہ تھے وہی حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ سوات میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ ایک اخبار میں کالم نویس نے کھل کر یہ لکھا ہے کہ یہی شخص جس نے سوات میں اپنی الگ حکومت قائم کی ہے، حکومت کے سامنے سب کچھ کرتا رہا، بلکہ حکومت کی مدد بھی اسے حاصل رہی، اور جب وہ زور پکڑ گیا اور بغاوت پر آمادہ ہو گیا تو اب حکومت وہاں فوج کا استعمال کر رہی ہے۔ فوج ملک کے اندر امن و امان قائم کرنے کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ باہر کے دشمن سے تو خطرہ نہیں، اندر کا دشمن جو سب سے زیادہ خطرناک ہے وہ ملک کو تباہ کرنے کی کوشش میں ہے، اور فوج کا کام اس کو کنٹرول کرنا رہ گیا۔ 74 میں احمدیوں کو غیر مسلم قرار دینے والے اور روا کو کھلا شہر قرار دینے والے جو یہ کہتے تھے کہ روا میں احمدیوں نے اپنی حکومت قائم کی ہے، اب یہ بتائیں کہ احمدیوں نے اپنی حکومت قائم کی ہوئی تھی یا اب حکومتیں مختلف جگہوں پر ملک کے اندر قائم ہو چکی ہیں، اور بعض جگہ تو حکومت بالکل بے بس نظر آتی ہے۔ احمدی تو قانون کی پابندی کرنے والے ہیں، ہمیشہ رہے ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ۔ انہوں نے تو قانون کے احترام میں اپنی ملکیتی زمین جو روا کی زمین تھی دریا کی طرف دارالنصر میں، دریا کے قریب، وہاں پر قبضہ کرنے والوں سے لڑائی کے بجائے قانون کا سہارا لیا۔ لیکن قانون وہی ہے کہ طاقت والے سے ڈرو اور طاقت والے کام کرو۔ ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ تو کر دیا کہ اس وقت تک کوئی فریق
اس پر کسی قسم کا تصرف نہیں کر سکتا، کوئی تعمیر نہیں کر سکتا جب تک کورٹ فیصلہ نہ کرے۔ لیکن آج 30-32 سال کے بعد بھی کورٹ کو فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوئی۔ احمدی تو اس حکم کی پابندی کر رہے ہیں، لیکن دوسرا فریق جو اسلام کے نام پر ناجائز قبضہ کرنے والوں کا گروپ ہے، تعمیر پر تعمیر کرتا چلا جا رہا ہے۔ اور جب ہائی کورٹ کو کہو کہ یہ ہائی کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور یہ حد تک کی عدالت ہے، تو جواب یہ ہوتا ہے کورٹ کا کہ حد تک ہماری ہو رہی ہے، تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ بالکل دوہرے معیار ہو گئے ہیں ان کے حکموں کے، ان کے فیصلوں کے۔ کہنے کو عدلیہ بڑی انصاف پسند ہے، غرض کہ ہر طبقہ، ہر محکمہ کرپشن کے جو اعلیٰ ترین معیار ہیں ان کو چھو رہا ہے، نیکی کے معیار نہیں حاصل کر رہے، برائیوں کے معیار حاصل کرنے کی طرف دوڑ لگی ہوئی ہے۔ اور اس کی وجہ وہی ہے جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ ایمانی حالتیں نہایت کمزور ہو گئی ہیں اور عالم آخرت صرف ایک افسانہ سمجھا جاتا ہے۔ بس آج کل تو لگتا ہے کہ ان نام نہاد اسلام کے ٹھیکیداروں کا ایمان دنیا اور اس کے جاہ و مراتب ہیں۔ یہ سارے فساد جو ملک میں ہو رہے ہیں اور آفات بھی جو آ رہی ہیں، اگر غور کریں تو زمانے کے امام کا نہ صرف انکار بلکہ اس کا استہزاء اور اس کے ماننے والوں پر ظلم ہے۔ اب ایمرجنسی نافذ ہوئی ملک میں، پاکستان میں، تو فوراً ساتھ ہی دستور کو بھی کالعدم قرار دے دیا۔ یہ علیحدہ بحث ہے کہ اختیار ہے یا نہیں، یا کیا قانونی اور آئینی حیثیت ہے اس کی، لیکن جیسا کہ ہمیشہ سے ہوتا ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، ملک میں یہی ہوتا ہے۔ تو انہوں نے ایمرجنسی بنائی اور دستور کو کالعدم کر دیا۔ لیکن اتنے جوش اور غصے میں بھی نہیں بنایا گیا یہ قانون، اتنے ہوش و حواس ان کے قائم رہے کہ احمدیوں کو جو غیر مسلم قرار دینے والی شکیں ہیں وہ قائم رہیں، ان کو نہیں چھیڑا گیا، خاص طور پہ اناؤنس کیا گیا کہ وہ قائم ہیں۔ تو آج کل چاہے وہ حکمران ہیں یا سیاستدان ہیں یا کوئی بھی ہے، خدا سے زیادہ خوف ان کو ان لوگوں کا ہے جو مذہب کے نام پر فساد پیدا کرتے ہیں، اور ہر حکومت انہیں خوش کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ بس ملک کے لیے، جیسا کہ میں نے گزشتہ خطبے میں بھی کہا تھا، دعائیں کریں، اور دعاؤں کے ساتھ جو پاکستان میں رہنے والے احمدی ہیں، کسی کو بھی کسی بھی طرح، کسی بھی شکل میں ان فسادوں میں حصہ دار نہیں بننا چاہیے، باوجود اس کے کہ ہم پر زیادتیاں ہوتی ہیں اور ہو رہی ہیں اور ہوں گی آئندہ بھی۔ ہم نے قانون کی پابندی کرنی ہے اور وقت کی حکومت کے خلاف کسی قسم کا بھی جو فساد ہے اس میں حصہ نہیں لینا۔ ہمارا معاملہ خدا کے ساتھ ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے اور جس حد تک ہو سکے یہ کرنا چاہیے کہ اپنے اپنے حلقے میں، اپنے دائرے میں ان لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ سوچو، غور کرو کہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے قانون میں دخل اندازی کی وجہ سے تو نہیں ہو رہا، یہ ہلکے ہلکے جو جھٹکے دیے جا رہے ہیں یہ خدا تعالیٰ کی ناراضگی کی وجہ سے تو نہیں۔ اب لکھنے والے بھی لکھنے لگ گئے ہیں، غیر بھی، مطلب ان کے اپنے لوگ، غیر سے مراد جو احمدی نہیں ہیں، اور کہنے والے یہ کہنے لگ گئے ہیں، اخباروں میں بھی آتا ہے اور جگہ بھی بیانات آتے ہیں۔ گزشتہ کسی خطبے میں کچھ بیان پڑھ کر بھی ایک دفعہ سنائے تھے کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ خدا تعالیٰ کو ناراض کرنے کی وجہ سے ہے، لیکن یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ خدا تعالیٰ کیوں ناراض ہو رہا ہے۔
غور کریں کہ کیوں ناراض ہو رہا ہے۔ ایک دعویٰ کرنے والے نے اعلان کیا تھا کہ خدا میری تائید میں نشانات دکھائے گا۔ ان نشانوں کو دیکھو اور غور کرو اور خدا کے بھیجے ہوئے کے انکار سے باز آؤ۔ اللہ تعالیٰ ظالم کو نہیں چھوڑتا۔ دنیا کے نمونے ہمارے سامنے ہیں۔ پاکستان میں صرف ظالمانہ قانون ہی اسمبلی نے پاس نہیں کیا، بلکہ اس وجہ سے کئی احمدی صرف اس لیے شہید کیے گئے اور آج تک کیے جا رہے ہیں کہ وہ احمدی ہیں، وہ زمانے کے امام کو ماننے والے ہیں۔ اس قانون نے یہ جرأت دلائی ہے کہ ظالم اپنے ایسے ظلموں پر بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ گو اب حکومت نے، عدالت نے بعض جگہ ایسے ظالموں کو سزائیں بھی دی ہیں 1-2 کیسز میں، لیکن جب تک ظالمانہ قانون قائم ہے، جو حکومت بھی آئے گی وہ ان ظلموں میں برابر کی شریک ہوگی۔ بہرحال ہم نے ان دنیا والوں سے تو کچھ نہیں لینا، لیکن ہمدردی کے جذبات اور یہ بات کہ وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے، ہم حکومت کو بھی اور عوام کو بھی توجہ دلاتے ہیں کہ اگر امن قائم کرنا ہے اور خدا کی پکڑ سے باہر آنا ہے تو انصاف کے تقاضے پورے کرو۔ اپنے ہمسایہ ملک افغانستان سے سبق سیکھو، جہاں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں 2 شہید کیے گئے، جن کے ذکر میں آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اس مصیبت اور اس سخت صدمے سے تم غمگین اور اداس مت ہو، کیونکہ اگر 2 آدمی تم میں سے مارے گئے تو خدا تمہارے ساتھ ہے، وہ 2 کے عوض 1 قوم تمہارے پاس لائے گا اور وہ اپنے بندے کے لیے کافی ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ خدا ہر ایک چیز پر قادر ہے؟ بس آج بھی جو احمدیت کی وجہ سے شہید کیا جاتا ہے اور اپنے ایمان پر حرف نہیں آنے دیتا، وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے کیے گئے وعدوں سے حصہ پانے والا ہے۔ کیا ان 2 کو شہید کر کے احمدیت کے کا جو پودا تھا اس کو بادشاہ وقت میں اکھیڑ دیا، یا دنیا سے اس وجہ سے احمدیت ختم ہو گئی؟ آج وہ تھوڑی تعداد میں ہی صحیح، لیکن احمدی افغانستان میں بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق قومیں جماعت میں شامل کی ہیں۔ ہر قوم کے سعید فطرت جماعت میں شامل ہو رہے ہیں، لیکن آپ نے افغانستان کی سرزمین کے بارے میں جو انذار فرمایا تھا اس کو ہم آج تک پورا ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ آج تک افغانستان میں امن کی بے امنی کی کیفیت ہے۔ خدا کے مسیح کے الفاظ یہ ہیں کہ ہائے اس نادان امیر نے کیا کیا کہ ایسے معصوم شخص کو کمال بے دردی سے قتل کر کے اپنے تئیں تباہ کر لیا۔ فرماتے ہیں اے کابل کی زمین، تو گواہ ہے کہ تیرے پر سخت جرم کا ارتکاب کیا گیا۔ اے بدقسمت زمین، تو خدا کی نظر سے گر گئی کہ تو اس ظلم عظیم کی جگہ ہے۔ بس یہ الفاظ ہر عقل رکھنے والے اور دیکھنے والی آنکھ کے لیے کافی ثبوت اس بات کا ہونا چاہیے کہ جو شخص ان الفاظ کا کہنے والا ہے وہ یقیناً خدا کا مرسل ہے۔ خدا کی طرف ایک بات منسوب کر کے ایک بات کہہ رہا ہے، اور آج 100 سال بعد تک ہم ان الفاظ کے اثرات دیکھ رہے ہیں۔ وہ بادشاہ جو مولویوں سے ڈر گیا تھا، کیا اسے کوئی مولوی بچا سکا یا اسے خاندان کو بچا سکا؟ اور پھر آج تک کی بے امنی کی کیفیت جو ہے وہ اس بات کا کافی ثبوت نہیں کہ یہ الفاظ، یہ انذار خدا کے خاص بندے کے ہیں۔
میں صرف اہل وطن کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عقل کے ناخن لو، حکومت بھی اور پڑھے لکھے عوام بھی، کہ لوگوں کو خدا نہ بناؤ، خدا کا حقیقی خوف اپنے دل میں پیدا کرو۔ پاکستان کی سرزمین مسلمانوں کی آزادی کے لیے لی گئی تھی، اور اس سوچ کے ساتھ قائد اعظم نے یہ ملک بنایا تھا کہ مسلمانوں کو ظلم سے نکالا جائے، اسلام کی خوبصورت تعلیم کو لاگو کیا جائے، اس طرح کہ تمام مذاہب کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی جو ہے اس کا حق دیا جائے، انصاف کے ساتھ پاکستان کے ہر شہری کے حقوق ادا ہوں بلا امتیاز اس کے وہ کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے۔ لیکن اگر حکومتیں دوسروں کے مذہب میں دخل اندازی شروع کر دیں، اگر انصاف کا فقدان ہو، اگر ایک طبقے کے حقوق پامال ہوں اور دوسرے کے لیے کہا جائے کہ ٹھیک ہے جو کر رہا ہے کرے، اگر حد تک ہے تو عدالت کی ہے، تمہیں کیا، تو یہ انصاف نہیں، ظلم ہے۔ بس جب دنیاوی انصاف کے تقاضے بھی پورے نہ کیے جائیں اور اللہ والوں کو مذہب کے نام پر ظلم کی چکی میں پیسا جائے، تو ایسے لوگ، ایسی حکومتیں پھر خدا تعالیٰ کے انعاموں کے حقدار نہیں ٹھہرتی۔ اس لیے اہل وطن بھی اللہ کا خوف کریں۔ ہم احمدی بھی سب سے بڑھ کر اپنے وطن سے محبت کرنے والے ہیں۔ پاکستان کی خاطر ہم نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ تقسیم کے وقت بھی جب پاکستان مرز وجود میں آیا، اس وقت بھی ہم نے جانوں کے نذرانے پیش کیے اور اس کے لیے بڑا کردار ادا کیا۔ پاکستان کی آزادی میں احمدیوں کا سب سے زیادہ کردار ہے، اور مختلف جنگوں میں بھی آج بھی ہم اہل وطن کی خدمت اور ملک کی ترقی کے لیے اپنے وسائل استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ میں زلزلہ زدگان کی امداد کے سلسلے میں بیان کر چکا ہوں۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی احمدی ہیں جو کہ دنیا کے کسی بھی ملک میں رہتے ہیں، سب سے زیادہ پاکستان کی بقا اور سالمیت کے لیے کوشش کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں، اور ہمارا کام بھی یہی ہے کہ اس کوشش میں اہل وطن کو اپنے اپنے حلقہ میں، جیسے کہ میں نے کہا، بتائیں بھی کہ خدا کا خوف کرو اور ملک کو داؤ پر نہ لگاؤ۔ پاکستان میں ایک بہت بڑی تعداد احمدیوں کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ دعائیں ہی ہیں، یہ احمدیوں کی دعائیں ہی ہیں جس کی وجہ سے پاکستان بچا ہوا ہے، ورنہ یہ کام یہ جو سمجھتے ہیں نام نہاد محب وطن، ان کے کام ایسے نہیں ہیں کہ جو پاکستان کو بچا سکیں۔ یہ تو ہر کوشش ان کی ایسی ہے جو پاکستان کے توڑنے کے درپے ہے۔ ہر ایک نے پاکستان کو داؤ پر لگایا ہوا ہے۔ حیرت ہوتی ہے خبریں دیکھ کر۔ یہاں یورپین پارلیمنٹ کی کارروائی میں نے ٹی وی پر دیکھی، وہاں ایک ممبر پارلیمنٹ اس بات سے سخت اختلاف کر رہی تھی اور بڑی شدت سے اس بات کا رد کر رہی تھیں کہ پاکستان کی امداد بند کی جائے، کیونکہ بعض حلقوں سے، پاکستانی سیاسی حلقوں سے یہ شور تھا، اور ان کی دلیل یہ تھی کہ غریب عوام پر اس کا اثر ہوگا، جس مقصد کے لیے ہم امداد دے رہے ہیں وہ جاری رہنی چاہیے۔ یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ پاکستان کو امداد لینی چاہیے نہیں لینی چاہیے، ضرورت ہے کہ نہیں، لیکن میں سوچ بتا رہا ہوں، جبکہ اس کے مقابلے میں ہماری سیاستدان جو ہیں، لیڈر صاحبہ، وہ یہ فرما رہی تھیں، اور اس طرح دوسرے لیڈر بھی، کہ یورپین یونین پہ اور یورپین ممالک پہ زور دیا جائے کہ پاکستان کی امداد بند کریں، اور پھر اس طرح حکومت دباؤ میں آئے گی۔ تو یہ ہیں ہمدرد ملک کے، جو شور مچاتے ہیں کہ ہم ہی ملک کو بچانے والے ہیں۔ غیروں کو ملک بلایا جاتا ہے، ان سے کوششیں کرائی جاتی ہیں کہ آؤ اور ہماری مدد کرو، بلکہ بعض تو اس حد تک بڑھ جاتے ہیں، لگتا ہے کہ
گو الفاظ میں تو نہیں، لیکن عملاً یہ دعوت دے رہے ہیں آؤ اور ہمارے ملک کو سنبھالو۔ بس یہ لوگ تو ملک کے ہمدرد نہیں بلکہ ملک کو نقصان پہنچانے والے ہیں۔ اس بات پر فخر ہے، اس بات پر بڑے خوش ہیں یہ لیڈر کہ ہم نے 90 سالہ مسئلہ حل کر دیا۔ اللہ رحم کرے ہمارے ملک پر بھی، اور ان عقل کے اندھوں کی بھی آنکھیں کھولے۔ اگر ان کی اصلاح نہیں ہو سکتی تو ایسے لیڈر ملک کو دے جو ملک کا درد رکھنے والے ہوں، غریبوں کا خیال رکھنے والے ہوں، اپنی ذاتی اناؤں اور مفادات کے بجائے ملک کے مفاد میں کام کرنے والے ہوں۔ بس اس لحاظ سے ہر احمدی کو دعا کی طرف توجہ دینی چاہیے، خاص طور پر پاکستانی احمدیوں کو جو پاکستان میں بھی رہتے ہیں اور باہر کی دنیا میں بھی رہتے ہیں۔ پھر انڈونیشیا میں آج کل جماعتی کچھ حالات ہیں، ان کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ آج کل پھر وہاں ابال آیا ہوا ہے۔ بعض دور دراز کے چھوٹے قصبوں میں جہاں احمدی تھوڑی تعداد میں ہیں، انہیں پھر ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ان کے گھروں پر حملے کیے جا رہے ہیں، مسجدوں پر حملے کر کے انہیں گرایا جا رہا ہے، ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے تاکہ جماعت چھوڑ دیں، یا پھر اس فساد کی وجہ سے اور اس کی پشت پناہی حکومتی ادارے باز کر رہے ہوتے ہیں مقامی طور پہ، تاکہ اس فساد کے حوالے سے پھر حکومت پر دباؤ ڈالا جائے کہ کیونکہ اس وجہ سے احمدیوں کی جانوں کو خطرہ ہے، وہی پاکستانی والی حکمت عملی، اور یا جو آپ کم از کم جو بیرونی دنیا کو پاکستانی حکومتیں دیتی ہیں کہ ان کی جانوں کو خطرہ ہے اور امن و امان کی صورتحال بھی خراب ہونے کا خدشہ ہے، اس لیے ان کو غیر مسلم قرار دیا جائے اسمبلی میں حکومتی سطح پر، تبھی امن قائم ہو سکتا ہے۔ تو بڑی پلاننگ سے اب انہوں نے یہ ترکیب استعمال کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے تمام مکروں کو توڑنے والا ہے اور توڑے گا انشاءاللہ، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کا یہ خیال کہ اس طرح ہم احمدیت کا خاتمہ کریں گے یہ کبھی صحیح ثابت نہیں ہو سکتا۔ یہ بڑی خام خیالی ہے ان لوگوں کی۔ پچھلے 100 سال سے زائد عرصے سے یہ کوشش ہو رہی ہے، لیکن ہمیشہ ناکام ہوئے ہیں۔ جہاں بھی کوشش ہوئی ناکام ہوئے۔ اگر کسی انسان کا کام ہوتا تو کب کی یہ جماعت احمدیہ ختم ہو چکی ہوتی، لیکن یہ خدا تعالیٰ کے ہاتھ کا لگایا ہوا پودا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے وعدہ ہے کہ بڑھے گا اور پھولے گا اور پھلے گا۔ چلو، کوئی نہیں جو اس کو ختم کر سکے۔ بس اس بات کی تو کوئی فکر نہیں کہ احمدیت کو ختم کر سکیں یہ لوگ، یا انڈونیشیا سے ختم کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑے مضبوط ایمان کے اور قربانیاں کرنے والے احمدی ہیں وہاں بھی انڈونیشیا میں۔ اگر کہیں اکا دکا کوئی خوف زدہ ہو کر کچھ عرصے کے لیے کمزوری ایمان دکھاتا ہے، یا کسی کو خوف زدہ یہ لوگ کر لیں، تو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ مضبوط ایمان کے احمدی عطا فرماتا ہے۔ یہی سلوک رہا ہے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا۔ پاکستان میں غیر مسلم قرار دے کر اس زوم میں کہ احمدیوں کے ہاتھ میں کچھ کول پکڑا دوں گا، کیا نتیجہ نکلا؟ احمدیت کو تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بڑھ کر وسعت عطا کی، دوسرے نے بھی اور بھی سخت قانون بنایا کہ اب تو کوئی راہ فرار نہیں ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ تیزی سے احمدیت پھیلی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے پیغام پہنچانے کے وہ وسائل بھی مہیا فرما دیے جو اگر انسانی منصوبہ بندی ہوتی تو شاید مزید کئی سال درکار ہوتے ہمیں اس پر عمل کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے وعدہ کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا، ہر روز نئی شان سے پورا ہوتا ہے۔ اس لیے اس کے کوئی فکر نہیں کہ احمدیت کو ختم کر سکیں گے یا احمدی کے ایمان کو متزلزل کر سکیں گے۔
لیکن یہ فکر ضرور ہے اور اس کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر احمدی کو ہر شر سے محفوظ رکھے. انڈونیشیا کے احمدی بھی اور دنیا کے رہنے والے ہر جگہ کے احمدی جو ہیں ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ انہوں نے قانون کبھی اپنے ہاتھ میں نہیں لینا. قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے حقوق حاصل کرنے کی کوشش کریں. کسی مخالفت کی وجہ سے ہمدردی خلق سے ہاتھ نہیں اٹھانا. کسی مخالفت کی وجہ سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو، جو حقیقی اسلام کا پیغام ہے، جو حقیقی تعلیم ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو پھیلانے سے پیچھے نہیں ہٹنا. بس یہ کام تو ہم نے کرنا ہے. اس کے لیے قربانیاں بھی دینی پڑیں گی، ابتلا بھی آئیں گے. الہی جماعتوں کے ساتھ ہمیشہ یہ سلوک ہوتا بھی رہا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آئے گی، ہمیشہ آتی ہے، اور پہلے سے بڑھ کر اپنی قدرت کے نظارے اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے. ہمارا کام پیغام پہنچانا اور حمد ابدی یہ بنی نوع ہے جو ہم نے کرنی ہے. جب انڈونیشیا میں سونامی آیا تھا تو جس علاقے میں جو سمندری طوفان تھا، جس علاقے میں آیا ہے، اس میں اس سے پہلے بڑی شدید مخالفت تھی. وہاں جا کر بھی ہم نے ان لوگوں کی ضرورتیں پوری کی اور مدد ان لوگوں نے حاصل بھی کر لی ہمارے سے. تو ہمارے دل تو ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمدردی بنی نوع انسان کے لیے ہمیشہ تیار ہیں اور اس سے پر رہتے ہیں. اس ہمدردی سے ہم نے خدمت کرنی ہے. اگر ان لوگوں نے جو ڈنگ مارنے والے ہیں، جن کی فطرت میں ڈنگ مارنا ہے، جس طرح گائے اور بچھو کا قصہ ہے کہ ایک بچھو نے گائے کو کہا کہ مجھے دریا پار کروا دو. اس نے اپنی پیٹھ پہ سوار کر لیا، اسے کمر پہ اپنی. دریا پار ہو کے جب وہ بچھو اترنے لگا تو اس نے گائے کو ڈنگ مار لیا. تو کسی نے کہا کہ تم نے ضرورت کیا تھی اس بچھو کو اپنے سوار کر کے دریا پار کرانے کی؟ اس نے کہا میری فطرت میں جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، جو کام سپرد ہے، وہ میں کر رہی ہوں، اور جو اس کی فطرت میں ڈنگ مارنا وہ اس نے کرنا ہے. تو ہم نے تو خدمت انسانیت کرنی ہے، اور قطع نظر اس کے کہ اس کا ان لوگوں نے کیا سلوک کرنا ہے. اگر کوئی مجبور ہے تو اس کی مدد کرنی ہے. جزا ان سے نہیں لینی، بلکہ خدا تعالیٰ کے پاس ہمارے اجر ہیں. اس لیے وہ تو ہم نے کرتے رہنا ہے. جو ان کا کام ہے یہ کرتے رہیں. ہمارا کام دنیا کو ہر لحاظ سے فیض پہنچانا ہے اور اللہ تعالیٰ کی خاطر فیض پہنچانا ہے. بس اس کے لیے ہر احمدی کو اپنی بھرپور کوشش کرتے رہنا چاہیے. دعاؤں اور صبر کے ساتھ یہ کام کرتے چلے جانا چاہیے. خدا تعالیٰ کا حکم بھی یہی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ظلم ہوتے ہیں ان سے تم نے تھکنا نہیں، بلکہ اپنے کام تم صبر سے کیے چلے جاؤ. جو تمہاری ذمہ داریاں ادا کرتے جاؤ اور دعا کرتے رہو. فرماتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ. اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو، اور یقیناً یہ عاجزی کرنے والوں کے سوا سب پر بوجھل ہے. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے صبر اور صلاۃ کے ساتھ مدد مانگو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. بس یہ آیات تسلی دلا رہی ہیں کہ نہایت عاجزی سے خدا کے حضور جھکے رہو. یہ ظلم جو مخالفین کی طرف سے ہو رہے ہیں یہ امتحان ہے. صبر یہی ہے کہ ثابت قدم رہو. یہ سختیاں اور تنگیاں تم پر وارد کی جا رہی ہیں، ان کے خلاف کسی دنیاوی مدد کے بجائے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم پر اور جو تعلیم اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے، اس پر عمل کرو اور برائیوں سے بچو. انشاءاللہ تعالیٰ کی مدد
انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی اور ضرور آئے گی، اور آخری فتح انشاءاللہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت کی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ احمدیت یعنی حقیقی اسلام نے غلبہ پانا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کی جماعت نے دنیا پر غالب آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ایک جگہ اپنے رسولوں کے حق میں کہ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدَهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتقام۔ بس تو ہرگز اللہ کو اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدوں کی خلاف ورزی کرنے والا نہ سمجھ، لیکن اللہ کامل غلبے والا اور ایک سخت انتقام لینے والا ہے۔ بس ہر احمدی کو تسلی رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے مطابق اللہ تعالیٰ کی مدد اور تائید ہمیشہ اپنے پیارے کی جماعت کے ساتھ ہے۔ لیکن یہ دعا بھی مانگیں کہ ان لوگوں کی بے عقلی اور ظلم اور جلد بازی کی وجہ سے یہ کہیں ذو انتقام خدا کی پکڑ میں نہ آ جائیں۔ وہ غلبہ تو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمانا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ میں عزیز بھی ہوں، ذو انتقام بھی ہوں، اور جو وارننگ مختلف شکلوں میں خدا تعالیٰ دے رہا ہے اس کو یہ لوگ سمجھنے والے ہوں۔ مخالفین پر واضح کر دیں کہ ہم تو واضح نشان دیکھ کر زمانے کے امام کو مان چکے ہیں، اس لیے تم عارضی طور پر ہمیں تکلیف تو پہنچا سکتے ہو، چاہے وہ انڈونیشیا میں ہے یا بنگلہ دیش میں ہے یا سری لنکا میں ہے یا پاکستان میں ہے یا کسی بھی اور ملک میں، تو عارضی تکلیفیں تو ہمیں تم پہنچا سکتے ہو، لیکن اس قبولیت کی وجہ سے، اس ایمان کی وجہ سے جو دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے، وہ دلوں کا سکون نہیں تم ہم سے چھین سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ہم سے وعدہ ہے کہ وہ حقیقی مومنوں کو اطمینان قلب عطا فرماتا ہے۔ بس ہم تو ہمیشہ اللہ سے مدد مانگتے ہیں اور یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ تاکہ تم لوگوں کے ظلم اور زیادتی کی وجہ سے ہم اپنے راستے سے نہ بھٹک جائیں کہیں، اور یہ نہ ہو کہ ہم ظلم کا جواب ظلم سے دینے لگ جائیں، یہ نہ ہو کہ ہم میں بے صبری پیدا ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے اس اعلان کو بھول جائیں کہ ان اللہ مع الصابرین۔ بس ہمارا کام صبر کرنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے انعاموں اور فضلوں کے زیادہ سے زیادہ وارث بنیں اور اس تعلیم کے مطابق کام کیے جائیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اتاری اور جس کا فہم و ادراک ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے عطا فرمایا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ مت خیال کرو کہ خدا تمہیں ضائع کر دے گا، تم خدا کے ہاتھ کا ایک بیج ہو جو زمین میں بویا گیا۔ خدا فرماتا ہے کہ یہ بیج بڑھے گا اور پھولے گا اور ہر ایک طرف سے اس کی شاخیں نکلیں گی اور ایک بڑا درخت ہو جائے گا۔ بس مبارک وہ جو خدا کی بات پر ایمان رکھے اور درمیان میں آنے والے ابتلاؤں سے نہ ڈرے، کیونکہ ابتلاؤں کا آنا بھی ضروری ہے تا خدا تمہاری آزمائش کرے کہ کون اپنے دعوی بیت میں صادق اور کون کاذب ہے۔ وہ جو کسی ابتلا سے لغزش کھائے گا وہ کچھ بھی خدا کا نقصان نہیں کرے گا اور بدبختی اس کو جہنم تک پہنچائے گی۔ اگر وہ پیدا نہ ہوتا تو اس کے لیے اچھا تھا، مگر وہ سب لوگ جو اخیر تک صبر کریں گے اور ان پر مصائب کے زلزلے آئیں گے اور حوادث کی آندھیاں چلیں گی اور قومیں ہنسی اور ٹھٹھا کریں گی اور دنیا ان سے سخت کراہت کی ساتھ پیش آئے گی، وہ آخر فتح یاب ہوں گے اور برکتوں کے دروازے ان پر کھولے جائیں گے۔ خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ میں اپنی جماعت کو اطلاع دوں کہ جو لوگ ایمان لائے، ایسا ایمان جو اس کے ساتھ دنیا کی ملونی نہیں، اور وہ ایمان نفاق اور یا بزدلی سے آلودہ نہیں، اور وہ ایمان اطاعت کے کسی درجے سے محروم نہیں، ایسے لوگ خدا کے پسندیدہ لوگ ہیں، اور خدا فرماتا ہے کہ وہی ہیں جن کا قدم صدق کا قدم ہے، جن کا قدم صدق کا قدم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو ہمیشہ اس صدق کے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق، آپ کی خواہش کے مطابق
حقیقی رنگ میں احمدیت کی تعلیم کو، اسلام کی تعلیم کو سمجھنے والے ہوں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر